پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 62 صفحہ نمبر 14 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی احسن الاجمل الاکمل ولا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وازواجہ وابنائہ وبناتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بامحاورہ سلیس اور آسان اردو زبان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست، یعنی کوئی شخص کسی بھی قوم و مذہب کا ہو، جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا، تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے آج ہم سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 62 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں بھی اسی آیہ مبارکہ پر سیر حاصل گفتگو کی گئی تھی، تو یہ آیہ مبارکہ متشابہات میں سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں، یعنی جہاں یہ کہا جاتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آپ کے لیے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جتنے قصے بیان کیے گئے ہیں، پیغمبروں کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، وہ بالکل آسان ہے۔ ان قصوں کا بھی مقصد قصہ نہیں ہے، بلکہ پرانی باتوں کو ذکر کر کے آئندہ آنے والی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نصیحت ہے۔ اور ایک وہ ہیں کہ جن آیات سے
فقہی مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے وہ ذرا مشکل ہے۔ اسی طرح حروف مقطعات ہیں جیسے الف لام میم وغیرہ، تو اس کی تفسیر اور تشریح باضابطہ متعین طور پر آج تک کسی نے نہیں کی۔ اور جو گزشتہ درس میں آئے تھے میں نے بتایا تھا کہ یہ منع سے مقصود کیا ہے، کہ کس طرح مسلمانوں کو قادیانی دھوکہ دیتے۔ تو ایک بات مسلمانوں کے لیے یہ بہت اچھی آسن اور آسان ہے کہ حروف مقطعات قرآن مجید میں جتنے ہیں کسی کا ترجمہ یا تفسیر متعین نہیں ہے۔ یہ قیاس آرائی تو ہے کہ الف سے یہ مراد ہے، لام سے یہ مراد ہے، میم سے یہ مراد ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے ایک معنی متعین نہیں کیا اور اس کی کوئی تفسیر نہیں بتائی تو پھر کون ہے جو بتا سکے؟ یعنی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو گنجائش ہوتی نا کہ ان حروف کے معانی وہ بتائیں گے۔ تو یہاں تمام نے لکھا ہے کہ ان کے معانی متعین اللہ کے نبی نے نہیں بتائے۔ تو نہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حروف بھی ختم نبوت کی دلیل ہیں کہ قرآن کے بعد جس طرح قرآن نہیں آئے گا اسی طرح رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام، کوئی معصوم نہیں آئے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک حروف آیات متشابہات ہیں، حفاظ اور قراء جب پڑھتے ہیں، منزل خاص کر جب پڑھتے ہیں اور جب رمضان شریف میں وہ سناتے ہیں، دہرائی کرتے ہیں، تو اس میں بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ ایک آیت کا ایک آدھا حصہ کسی اور جگہ سے جا ملتا ہے، پھر وہ آدمی حافظ صاحب اس کی جگہ وہ حروف اس کی زبان پر آ جاتے ہیں تو وہ ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، تو وہ بھول بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر متشابہات وہ کہلاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو آیات متشابہات ہیں اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ دوسری جگہ اس کے مطابق جو آیت ہے اس کی تفسیر اس میں موجود ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے شاید کہ قرآن مجید کی تفسیر کے پرانے اور موٹے موٹے 3 اصول ہیں اور اسے بالکل یاد رکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر اپنی آیات سے دوسری جگہ خود کرتا ہے، یعنی قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ دوسرا تفسیر کا اصول ہے القرآن یفسر باقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن کی تفسیر جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہی معتبر ہے۔ نمبر 3 القرآن یفسر باقوال الصحابہ، تیسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فرمودات اور اقوال سے جو تفسیر سامنے آتی ہے وہ ہے، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث سنت نبویہ سے۔ نمبر 3
قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے۔ اب ذرا آپ غور کریں گے، جب تک مسلمان ان تین چیزوں کو مضبوطی سے اپنائے رکھیں گے کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ یعنی قرآن مجید کی تفسیر کے بنیادی طور پر یہ جو تین اصول ہیں، ان کو اپنائے رکھیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ گڑبڑ وہاں ہو جاتی ہے جہاں مسلمان قرآن مجید کی تفسیر اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کو ہمارے علماء کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طریقے سے قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر بھی شروع سے لے کر آج تک محفوظ ہے۔